سیدنا حضور غوث پاک کی محفل میں آیا کرو تو دل سنبھال کے آیا کرو اور مانگا کرو اللہ اللہ وہ ہیں بڑے پیر. ذرا سنو، جب بچے تھے نا، مدرسے سے پڑھ کے آ رہے تھے، یہ بات سننے کی ہے. کہاں سے آ رہے تھے؟ حاجی لوگ حج کو جا رہے تھے. اللہ برکتیں فرمائے. حاجی لوگ حج کو جا رہے تھے، دل میں بڑی تمنا. چھوٹا سا بچہ عبد القادر پیران پیر دستگیر بڑے پیر. اچھا وقت زیادہ تو نہیں ہوا ہے؟ آپ لوگ بتاؤ ختم کر دوں یا بولوں؟ اچھا الحمدللہ. اتنی محنتیں کی انہوں نے، اتنی محنتیں. ان سے پوچھو کتنی محنتیں کی انہوں نے. کو بتاؤ، سب لوگ سننا چاہ رہے ہیں، سب ہاتھ اٹھائیں پوری محفل. سبحان اللہ، سب سننا چاہ رہے ہیں. سیدنا حضور غوث پاک نے دیکھا حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں. چھوٹے سے سپارہ سینے پہ لگا ہوا. بیٹا بات نہیں، سپارہ سینے پہ لگا ہوا. دوڑتے ہوا امی جان امی جان امی جان. سب حج کو جا رہے ہیں، پیدل قافلہ جا رہا ہے. ماں کیا میں بھی چلا جاؤں؟ کیوں جا رہے ہو بیٹا؟ ماں میں چاہتا یہ ہوں کہ آقا کا نانا کا روزہ دیکھوں اور اللہ کے گھر کا طواف کروں. ماں نے کہا میرے لال تم مت جاؤ، ابھی تم پہ فرض نہیں ہے، علم حاصل کرو، بعد میں چلے جانا. ماں کے اتنے بڑے وفادار کا ٹھیک ہے. ماں سے سر پہ ہاتھ رکھوایا، سپارہ رکھا. حاجیوں کو دیکھنے کے لیے دروازے پہ نکل آئے. بڑے پیر جیسے ہی دروازے پہ آئے، دیکھ رہے، دل میں تمنا ہے. آنکھوں میں تھوڑی گردائی، آنکھیں ملی اور آنکھیں کھول کے جب دیکھا، اب حاجی لوگ نہیں دکھا رہے بلکہ جو مکے میں کعبہ شریف ہے وہ سامنے کھڑا ہے. اب بریلی کے امام بولے، علامت الزمان بولے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. پیار سے بولو، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. بولو یا غوث المدد. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا. سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پل جا تیرا. اور شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. ارے اعلیٰ حضرت جن کو کہتے ہیں ایسے ہی تھوڑی تھے. مجھے بات یاد آنے لگی، سنو. اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد ہیں اور خلیفہ ہیں جن کا نام علامہ ظفر الدین بہاری، دوسرے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، تیسرے علامہ صدر الشریعہ. یہ تینوں رات کو پڑھتے تھے اعلیٰ حضرت سے. تو کبھی کبھی نا اعلیٰ حضرت پڑھاتے پڑھاتے عشاء کے بعد یہ کہتے تھے اب تم ہمارا کمرہ خالی کر دو، جا کے کہیں پڑھو، یاد کرو، اب کل پڑھائیں گے. سمجھتے تھے یہ تینوں شاگرد ہو سکتا کوئی نہ کوئی بات ہوگی، ضرورت ہے.
ایک دن سبق پورا نہیں ہوا، اب پڑھنے والے تھے یہ بھی، سبق پورا نہیں ہوا، اعلی حضرت بولے اب تم لوگ جاؤ، اب ہم کل پڑھائیں گے۔ صدر الشریعہ بولے حضور سبق پورا ہو جاتا، بولے نہیں اب ہمیں کچھ اور کام ہے۔ علامہ ظفر الدین بہاری بولے حضور آج ہی پڑھ لیتے نا، کیا ضروری کل بھی پڑھیں گے، آج ہی پڑھ لیتے۔ بولے نہیں جاؤ۔ اب شاگرد دیکھیں تینوں باہر کر دیا، تینوں کو، تینوں نے میٹنگ کر لی، آج دیکھیں گے حضور کرتے کیا ہیں۔ نیت اچھی تھی دیکھیں آج کس سے بات کرتے ہیں۔ تینوں ادھر ہو گئے آڑ میں، اللہ اعلی حضرت نے دروازہ بند کیا، لکڑی کی کباڑ میں تھوڑی جھری رہ جاتی ہے، چراغ بند کر دیا۔ جیسے ہی چراغ بند کیا کوئی بزرگ آئے، پورے کمرے میں روشنی، اللہ سبحان اللہ، بلایا ادھر آ، تینوں لگ گئے۔ کون بزرگ ہے؟ بڑا نورانی چہرہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اعلی حضرت کی گدی تھی جہاں بیٹھتے تھے وہاں وہ آرام کرنے لگے، اعلی حضرت پاؤں دبانے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیار سے بولو، اعلی حضرت پاؤں دبانے لگے۔ اب عربی میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ بھی تو قابل شاگرد تھے، عربی جانتے تھے، مگر آواز اتنی دھیمی تھی باہر تک سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تھا، مگر لگے پڑے تھے پتہ نہیں کیا ہو رہا۔ سحری کے وقت تک اعلی حضرت خدمت کرتے رہے اور وہ پوچھتے رہے، وہ جواب دیتے رہے، اعلی حضرت پوچھتے رہے، وہ جواب دیتے رہے۔ سحری کا وقت جیسے ہی شروع ہوا وہ بزرگ چلے گئے، پھر اندھیرا ہو گیا، اعلی حضرت نے چراغ جلا لیا، اور چراغ جلایا، جب باہر نکل کباڑ کھول کے باہر نکلے تو تینوں شاگرد کھڑے تھے۔ اعلی حضرت بولے تم لوگ ابھی تک کھڑے ہو؟ میں نے تمہیں بھیجا تھا، گئے کیوں نہیں؟ انہوں نے سوچا نا اعلی حضرت سیدوں کا بہت احترام کرتے ہیں، ان میں ایک سید تھے صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، دونوں نے ڈھکیل کے انہیں آگے کر دیا، اعلی رسول کو آگے کھڑا کر دیا۔ بولو، اعلی حضرت بولے بیٹا تم سو جاتے، لہجہ فوراً بدل گیا، آپ سو جاتے، آپ نے آرام کیوں نہیں کیا؟ اب کہہ رہے ہیں پوچھو حضور اجالا کیسا تھا، کون تھے حضور؟ یہ بتا دے کون تھے، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کام بہت لگا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سبحان اللہ، کیا سرکار یہ کون تھے، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اعلی حضرت کھڑے رہے کہ حضور بتا دے کون تھے؟ اعلی حضرت بولے تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری جب گاڑی اٹکتی ہے تو احمد رضا کے پاس آتے ہو، اور جب احمد رضا کی اٹکتی ہے تو وہ اپنے غوث پاک کو مدد کے لیے چاہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ میں باد۔ جس بزرگ سے باتیں کر رہا تھا میں بھی کوئی لاوارث تھوڑی ہوں، میرا بھی تو کوئی ہے۔ تبھی تو بولے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع، اور جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تو یہ ہے اعلی حضرت کی ذات۔ اللہ اللہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے آ رہے تھے، وہیں پہنچو بھی۔ ایک بڑھیا نے منت مانی ہے اللہ میرے ہاں پوتا ہو جائے میری بہو کے،
آ جائے تو میں 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. کتنے ہاتھ کا؟ بعض عورتیں ایسی منت مانتی ہیں. تمہاری طرف 10 بیویوں کی کہانی چلتی ہے کیا؟ ہاں اچھا بند ہو گئی تو ٹھیک ہے، بند ہو گئی تو ٹھیک ہے. ایسے وضو بنا کے اور ایسے بیٹھتی ہیں ڈرتے ڈرتے 10 بیویوں کی کہانی پہ. لیکن سنو، اس بڑھیا نے کہ اللہ تو بیٹا دے دے، پوتا دے دے، 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. اللہ نے بھی دے ہی دیا. اب بڑھیا کو فکر ہو گئی 9 ہاتھ کا کہاں سے ملے گا، ڈھونڈ رہی ہے